خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کی، خاص طور پر اس کی روح کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ جی اور ہم خشوع یعنی دل کی کیفیت اور خضوع جو جسمانی سکون ہے ان پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ نماز صرف ایک رسم نہ رہے بلکہ ایک آپ کہہ لیں گہرا روحانی تجربہ بنے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فضائل سے۔ فجر کی نماز کے بارے میں کیا خاص بات بتائی گئی ہے مواد میں؟ جی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز خاص طور پر جماعت سے پڑھے تو وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دن کا آغاز ہی اللہ کی پناہ میں، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی ہاں، ایک طرح سے روحانی سیکیورٹی مل جاتی ہے دن کے شروع میں ہی۔ اور آخرت کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ فجر کے لیے اندھیرے میں جانے کا؟ جی وہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں خوشخبری ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں فجر کے لیے، قیامت کے دن ان کے لیے مکمل روشنی ہوگی، زبردست روشنی۔ قیامت کے دن روشنی، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ مطلب وہاں کیا خاص ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، قیامت کے مراحل میں ایک وقت آئے گا جب سخت اندھیرا چھا جائے گا اچھا، اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو اس وقت روشنی کی شدید ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو فجر کے لیے اندھیرے میں چلنا ہے نا، یہ وہاں کام آئے گا۔ یعنی یہ دنیا کی مشقت آخرت کی سب سے بڑی آسانی بن جائے گی۔ بالکل، دنیاوی تحفظ بھی اور آخرت کی کامیابی کی تیاری بھی۔ یہ تو ہو گئی فضیلتیں، لیکن نماز چھوڑنے یا سستی کرنے پر اس کی سنگینی کا بھی تو ذکر ملتا ہے۔ جی وہ پہلو بھی اہم ہے۔ جیسے ایک حدیث میں صاف آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے عمل گویا ضائع ہو گئے۔ عمل ضائع ہو گئے، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی مطلب یہ اتنی اہم ہے کہ اس کی ادائیگی باقی اعمال پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اور ایک وہ حدیث بھی ہے نا جس میں نماز کے وقت، خاص طور پر فرض نماز کے وقت سونے والے کے عذاب کا ذکر ہے، وہ سر کچلے جانے والی۔ جی وہ برزخ کے عذاب کا ذکر ہے، موت سے قیامت کے بیچ کا عرصہ۔ لیکن دیکھیں، ان وعیدوں کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہوتا، ہاں یہ اہم نکتہ ہے۔ بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اس کی غیر معمولی حیثیت بتانا مقصود ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں نماز کے دل کی طرف، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اس کی کیا عظمت بیان ہوئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو تو قرآن کی عظیم ترین سورت کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ خاص تحفہ ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ واہ! ایک فرشتہ خاص طور پر آسمان سے اس کی بشارت لے کر نازل ہوا۔ اور جو سب سے حیران کن اور تعلق جوڑنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ بالکل، یہی تو اصل چیز ہے، یہ مکالمہ ہے۔ مکالمہ کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ سبحان اللہ، یہ تو براہ راست گفتگو ہو گئی۔ جی یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں، یہ ایک زندہ تعلق ہے خالق اور مخلوق کے بیچ۔ اس احساس کے ساتھ تو واقعی ہر آیت پر رک کر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد کہ بس تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد، کتنی عاجزی آتی ہے اس میں۔ جی ہاں، اور یہی شاید خشوع ہے، دل کا جھک جانا۔ اور پھر وہ دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ اور آج کل کے دور میں جب اتنے فتنے ہیں، اتنی گمراہیاں، فرقہ واریت، اس وقت سیدھے راستے کی دعا مانگنا اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور دعا صرف اتنی نہیں بلکہ وضاحت بھی ہے کہ کن لوگوں کا راستہ، جن پر انعام ہوا، اور کن سے بچنا ہے، جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ بالکل۔ اس کی تشریح میں وہ تکبر اور جہالت والی بات کیا ہے؟ جی مفسرین عام طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ لیتے ہیں جو حق جاننے کے باوجود تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اچھا۔ اور ظالین وہ ہیں جو لا علمی، جہالت کی وجہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ دعا ہمیں علم کے ساتھ عاجزی اور تکبر اور جہالت دونوں سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ بہت جامع دعا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں یہ زندگی، یہ خشوع کیسے لائیں؟ کچھ عملی ٹپس ہیں مواد میں؟ جی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، جیسے مختلف صورتیں یاد کریں تاکہ ایک ہی چیز بار بار نہ ہو۔ ٹھیک۔ معنی سمجھ کر پڑھیں تاکہ الفاظ صرف زبان پر نہ رہیں، دل میں اتریں۔
رکوع سجود کی تسبیحات بھی بدل بدل کر پڑھ سکتے ہیں، بہت سی مسنون دعائیں ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ نماز کے اندر دعا مانگنا ہے، خاص طور پر تشہد میں درود کے بعد سلام سے پہلے۔ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں دعا بس سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہے۔ ہاں، جبکہ حدیث میں تو سلام سے پہلے درود کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص ذکر ہے۔ جی، وہ قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ، جب امام یا اکیلے نماز پڑھنے والا کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ جی، تو جواب میں جب ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے، یہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس بات پر خوشی اور شکر کا اظہار ہے کہ واہ، اللہ ہماری سن رہا ہے۔ یہ احساس نماز میں جان ڈال دیتا ہے۔ واقعی، اور جسم کا سکون، اعضاء کا ٹھہرنا یعنی خشوع، وہ بھی تو ضروری ہے۔ یقیناً، خشوع دل میں ہوتا ہے، خضوع جسم پر ظاہر ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز صرف چند حرکات اور الفاظ کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا، معافی مانگنے کا اور بے شمار فائدے حاصل کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ خود کو بہتر بنانے کا، اللہ کی پناہ، رحمت اور رہنمائی حاصل کرنے کا مستقل ذریعہ ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو اس کے معنی اور اللہ کے جواب دینے کے تصور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ عمل صرف نماز کے ان چند منٹوں تک رہے گا، یا یہ ہماری پوری زندگی، ہمارے معاملات اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی بدل سکتا ہے؟